السلام علیکم ناظرین اور خوش آمدید. میں ہوں عفا عمران, کلینکل سائیکالوجسٹ, اور آج مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے مس شمائلہ بطول, کلینکل سائیکالوجسٹ اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ولنگنیز لاہور, اور مس آمنہ نواز نے, ماہر نفسیات اور صداقت کلینک مری کی ڈائریکٹر. آج جو ہم چھوٹی سی بات کریں گے وہ یہ ہے کہ عورتوں میں یا فیمیل پیشنٹس میں جو بڑھتا ہوا رجحان نظر آ رہا ہے مینٹل النیسز کا یا نشے کے استعمال کا, تو اس کا کیا حل ہے یا کیا کرنا چاہیے. تو میرا پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اب ہمیں نظر آ رہا ہے نفسیاتی امراض کا اور نشے کا جو بڑھتا ہوا رجحان ہے, یہ کیوں ہے اور اس کا حل کیا ہے یا کیا کرنا چاہیے. اچھا, جنرلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ نشے کا جب ذکر ہوتا ہے تو زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مردوں میں ہی اس کا رجحان ہے, مرد ہی کرتے ہیں نشہ, اور خواتین کے بارے میں کوئی بہت زیادہ اس بارے میں ابھی تک نہیں لوگ سوچتے. اور جب انہیں کسی کو پتہ بھی چلتا ہے کہ اچھا یہ لڑکی نشہ کرتی ہے تو اس بارے میں بہت زیادہ ایک ری ایکشن ملتا ہے. لڑکوں کی دفعہ بھی ملتا ہے لیکن لڑکیوں کی دفعہ ایک اور طرح کا ری ایکشن ملتا ہے, جیسے کردار کے اوپر اس کے بات کرنا یا انگلی اٹھانا, تو اس طرح کا. اور لوگ زیادہ تر یقین نہیں کرتے کہ اچھا لڑکیاں بھی نشہ کرتی ہیں. نشہ صرف ضروری نہیں ہے کہ نشے کا مطلب صرف چرس پینا ہے یا شراب پینا ہے یا ہیروئن یا آئس کرنا ہے. بہت ساری خواتین گھروں میں رہ کے یہ جو نشہ آور ادویات ہوتی ہیں جنہیں سلیپنگ پلز کہتے ہیں, بہت ساری خواتین اس کا شکار ہو جاتی ہیں. اور یہ بہت کامن ایک ایڈکشن کا یہ جو معاملہ ہے یہ خواتین میں بہت زیادہ ہے کہ اسٹریس کو ڈیل نہ کر پانا اور خود کو ریلیکس کرنے کے لیے وہ نیند کی ادویات لے لیتی ہیں اور سو جاتی ہیں, اور پھر وہ آگے چل کر وہ ایڈکشن کا شکار ہو جاتی ہیں انہی ادویات کا. پھر اس طرح سے بہت سارے ایسی خواتین ہیں جو کہ انجیکٹیبلز, جو پین کلر انجیکشنز ہوتے ہیں, وہ کسی وجہ سے ایکسپوجر ہو جاتا ہے, کوئی سرجری آپریشن کے تھرو وہ ایکسپوجر ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ خود ہی گھر پہ اس کا استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ اب پاکستان میں اس کا ایک رجحان بڑھتا ہوا دیکھا جا رہا ہے کہ خواتین کا اس طرف جو نشے کی طرف رجحان ہے, اور سگریٹ کا استعمال کرنا, شیشے کا استعمال کرنا, اور بہت سارے ایسے جیسے مختلف چیونگ ٹوبیکو آئی ہیں ڈفرینٹ کمپنیز کی, تو اس کا استعمال کرنا یہ ان میں بھی بہت زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے. اسی طرح سے نفسیاتی امراض کی اگر ہم بات کریں تو زیادہ تر یہی سمجھا جاتا ہے نفسیاتی امراض جب خواتین کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ ڈپریشن ہے, صرف یہی سمجھاتے ہیں خواتین کے ساتھ ہمیشہ ڈپریشن, ہر بیماری کو ڈپریشن کا نام دے دیا جاتا ہے. لیکن ڈپریشن کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی نفسیاتی امراض ہیں جس کا خواتین میں بہت زیادہ رجحان ہے, جیسے بائی پولر ڈس آرڈر, ایک موڈ ڈس آرڈر ہے جو کہ بہت کامن ہے, شیزوفرینیا یا وہم کی بیماری, او سی ڈی ہو جانا, یا بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ایک بیماری ہے, وہ بہت کامن ہے. کٹس لگانا, ڈیلیبریٹ سیلف ہارم کرنا خود کو, یہ بہت کامن ہے خواتین میں. لیکن کیونکہ خواتین کے جو علاج کی طرف راغب کرنا یا ان کو علاج کی طرف لے کے جانا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور کیونکہ علاج میں خواتین کو کم لایا جاتا ہے تو اسٹیٹسٹکس اس طرح سے ہم بتا نہیں سکتے کہ کتنا زیادہ اس کی طرف رجحان ہے. بیفور دیٹ میں سامنے ہم علاج کے حوالے سے بات کریں, ابھی جیسے آپ نے کہا نا رجحان کیوں ہے, تو جو ریزن میلز میں نشے کی ہے یہ ذرا تھوڑا ڈفرینس ہوتا ہے کہ میلز کا یا بوائز کا ایکسپوئر ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے. لڑکیوں کو اتنا یعنی ایکسپوئر نہیں ہوتا, دوستوں کے ساتھ باہر جانا آنا کچھ لمیٹڈ ہوتا ہے یہ. لیکن ڈرگس کا استعمال جو ہے فیمیلز میں یہ بھی بڑھتا ہوا رجحان, مینی ریزنز ہیں اس کی, لیکن اگین اسٹریس بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے, اور سب سے بڑی بات موڈ مزاج کو ڈیل نہ کر پانا. ایک سرٹن ایج میں لڑکا یا لڑکی کوئی بھی جب گزرتے ہیں جیسے ٹین ایجنگ ہے, تو وہاں پر ان کی جو بہت سارے انٹرنل کیمیکل اور ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بہت امپلسوٹی کی اسٹیج سے گزرتے ہیں, اور وہاں پر جو ہے وہ اتنا کوئی ہم سکھاتے ہی نہیں ہیں بچوں کو کہ اسٹریس کیسے مینیج کرتے ہیں, فیصلے کیسے میجر انہوں نے دینے ہیں. تو جو بھی ان کی لائف میں ایسی ٹریگرنگ سی کوئی سچویشن آتی ہے تو ماحول میں کہیں نہ کہیں پر ان کو ایک ایسا آئیڈیا بھی مل جاتا ہے وقتی طور پر مسئلے کو حل کرنے کے لیے. اب یہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ جو وقتی طور پر اپنے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے سگریٹ یا چوئنگ ٹبیکو یا کوئی نیند کی گولی لے رہے ہیں یا کوئی چرس کا ایک سگریٹ لے رہے ہیں تو یہ ایڈکشن میں کنورٹ ہو جائے گا. سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم مینٹلی پریپیئر ہی نہیں ہیں کہ خواتین ایڈکشن کا شکار ہو سکتی ہیں, نمبر ون. دوسرا, ان کا کوئی علاج ممکن ہے.
سو یہ چھوٹی سی ایک ہیلپ ہم اپنے فورم سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے دوسری جسمانی بیماریاں ہیں اسی طرح سے ذہنی امراض یا دماغی امراض بھی اسی طرح سے ٹریٹ کرنی چاہیے. اور ایسے مشکلات سے فیملیز گزرتی ہیں اور وہ جو خاتون ہیں جو کہ ایسی پرابلم کا شکار ہیں گزرتے ہیں کہ کرائسس ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اسٹیٹ ورسن ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی ارلی سٹیج میں اس کے پھر اور طریقوں سے علاج کیے جاتے ہیں اور یہ بہت بڑی تکلیف ہے فیملی کے لیے. لائک وی آر لیونگ ان دا پاکستان, سو ایز اے ایسی اسٹیٹ میں رہنا جہاں پر ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. یعنی مینٹل ٹریٹمنٹ ہی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, مینٹل ڈیزیزز کو ہی ایک اسٹگما سے دیکھا جاتا ہے. اور پھر وہاں پر فیمیلز اگر آ جائیں تو اور ذرا پرابلم ہو جاتی ہے کہ یہ ذرا اور شرمندگی سے اٹیچ ہونے والی بات ہے. لوگوں کو جا کر بتانا کہ ہماری بچی, ہماری بیوی, ایون لڑکیاں خود بھی دے آر ناٹ کمفرٹیبل کہ ہم جا کر ہیلپ لیں, کیونکہ اسٹگما اگین یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ پرابلم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاگل ہیں ہم. سو یہ والی جو سوچ ہے کہ پاگل ہو گیا ہے یا پاگل ہیں ہم, یہ اتنی زیادہ پرابلمیٹک ہو جاتی ہے کہ اس وجہ سے کوئی علاج کی طرف آتا نہیں ہے اور بیماریاں جو ہے وہ بہت شدت اختیار کر جاتی ہیں, آؤٹ آف کنٹرول ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سو جس طرح سے باقی جسمانی بیماریوں کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں تو ہمیں ذہنی اور دماغی بیماریوں کو بھی ٹریٹ کرنے کے لیے ویسا ہی رجحان رکھنا چاہیے. اور نشہ جو ہے, یہ جو انتہائی امپورٹنٹ بات میں سامنا نے کی, جو ٹرنکولائزرز یا نیند کی گولیاں جو پرسکرائب سم ٹائم ڈاکٹرز کر دیتے ہیں فیمیلز کو, یا کسی آپریشن کے بعد کوئی پین کلر کچھ عرصے تک لگانا ہوتا ہے اور کچھ عرصے تک وہ دوائیاں لینا ہوتی ہیں, لیکن چونکہ اس کے کچھ اثرات ایسے فوری پرابلم کو دور کر دینے والے ہوتے ہیں, تو وہ کہیں نہ کہیں پر برین اس کی عادت کرتا ہے, بنانا شروع کر دیتے ہیں اور طلب کی وجہ سے پھر وہ ابیوز کرنا شروع کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ڈسفنکشنالٹی بھی آ جاتی ہے. تو باقاعدہ ایک ایڈکشن کا جو پہلو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے, لیکن چونکہ اس کو اتنا سمجھا ہی نہیں جاتا, اٹس بیکم اے فیشن ٹو ہیونگ اینی سلیپنگ پل ان یور بیگ. تو یہ اتنا اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک ایڈکشن ہے اور اس میں اس قدر بے چینی, انزائٹی کے معاملات آتے ہیں. یعنی ایز اے کانسیکوینس آپ دیکھیں کہ جو کوئی ایسی نیند کی گولیاں یا کوئی اور ٹرنکلائزرز یا کوئی اس طرح سے پین کلر, تو اس سے موڈ مزاج میں تبدیلیاں بہت آنا شروع ہو جاتی ہیں, جس سے ڈیفینیٹلی رشتوں میں خرابیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. سو مینیفیسٹیشن تو میل ہو یا فیمیل ہو ایڈکشن کی ویسے ہی ہے. یعنی اس نے انہی جسمانی, ذہنی, معاشرتی اور روحانی حالات کو خراب کرنا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ علاج میں ویسے ہی ایڈکشن اور مینٹل النیسز کے علاج میں ہم اتنے زیادہ اوپن مائنڈڈ نہیں ہیں میلز میں بھی, لیکن فیمیلز میں تو اس کو بہت ہی زیادہ ایک شرمندگی کے ساتھ اٹیچ کر لیا جاتا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی ایسی بات ہے جس کو گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے. اور آہستہ آہستہ فیملیز تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہم یہاں پر چونکہ فیمیلز پیشنٹ کو بھی ڈیل کرتے ہیں اور ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے کہ ہم یہاں پر کیسے ڈیل کرتے ہیں, بٹ یہ ضرور اب ایک سوچ لینی چاہیے کہ علاج کی طرف ضرور فیمیل ہو یا میل ہو ان کو لانا چاہیے. جیسے آپ نے بات کی شیم کی یا اسٹگما کی, اس کے ساتھ کچھ متس بھی اٹیچ ہوتے ہیں کہ اگر فیمیل ہے تو اس کی شادی کرا دی جائے تو ٹھیک ہو جائے گی, یا اس کے اندر جن آ گیا ہے. مینٹل النیس کی طرف تو آتے ہی نہیں, تو نشے کی طرف بھی نہیں آتے, کسی اور ہی دوسری طرف چل پڑتے ہیں, روحانی طرف, کہ اس میں جن ہے, یا پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی اور حل نکالا جا سکتا ہے. تو یہ کیسے رکاوٹ بن سکتی ہے علاج میں, یا اس کے علاوہ اور کون سی رکاوٹیں آ سکتی ہیں علاج میں؟ اچھا, لڑکیوں کے ساتھ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو کچھ گھریلو ٹوٹکے ہوتے ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں کہ اگر لڑکی نشے کا استعمال کرنا شروع ہو گئی ہے, یا اس کو کوئی نفسیاتی بیماری ہے, یا سائیکوٹک اسٹیٹ میں چلی گئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے آوازیں آ رہی ہیں, یہ کوئی مجھے کچھ دکھائی دے رہا ہے, تو کچھ غلط فہمیاں ہیں, کچھ گھریلو ٹوٹکے ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں, جس میں سے ایک یہ جو ابھی آپ نے بات کی تو بہت ہی عام ہے کہ اس کی شادی کروا دی جائے.
اور جلدی جتنا ہو سکتا ہے چھوٹی عمر میں ہی بعض اوقات خواتین کی شادی کروا دی جاتی ہے اور سسرال والوں تک کو یہ انفارم نہیں کیا جاتا کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور بس فٹافٹ شادی کرا کے تو اس کو رخصت کر دیا جاتا ہے اور شادی کو ایک سلوشن سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس طرح سے یہ ٹھیک ہو جائے گی. پھر اسی طرح سے مار پیٹ کا رجحان یہ بھی بہت کامن ہے کہ خواتین کو مارنا, بھائی مار رہے ہوتے ہیں, فادر مار رہے ہوتے ہیں, کوئی بڑا کوئی گھر میں ہے تو وہ مار کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اس کو کمرے میں بند کر دیا, وہ پڑھ رہی ہے تو اس کی پڑھائی چھڑوا دی کہ یہ شاید وہاں سے باہر سے خراب ہو کے آ رہی ہے تو اس کو ہم گھر پہ قید کر لیتے ہیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گی. اور یہ بھی رجحان ہے کہ کوئی دم درود, کوئی تعویذ وغیرہ, ہاں پیر صاحب کے پاس جا کے تو کوئی تعویذ لے لیا تو وہ اس کے باندھ دیا, یا جادو ہوا ہے اس کے اوپر, نظر بد ہے یا اس طرح کی نظر لگی ہوئی ہے تو نظر کا توڑ کرنا, یہ بھی بہت کامن ہے. اور سیکریسی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ کہ یہ بات بس کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے. اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مرد حضرات نشے کا استعمال کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں اور طرح کے مسائل ہوتے ہیں, لیکن خواتین اگر نشے کا استعمال کرتی ہیں اور یا ذہنی امراض کا شکار ہوتی ہیں تو ان کی زندگی میں اور طرح کے مسائل جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں, جس کی وجہ سے پوری فیملی کو ایک مختلف کرائسس سے گزرنا پڑتا ہے. تو یہ جو جیسے ہر بیماری میں کچھ لوگ غلط فہمیاں پال کے رکھتے ہیں, ڈائبٹیز کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں اور دل کی بیماریوں کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں کہ جی اس کا یہ وجہ ہے یا وہ وجہ ہے, اور ایون اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھی لوگ مختلف غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے نشے کی بیماری اور ذہنی امراض خاص طور پر خواتین میں یہ ہے رجحان, تو اس میں بھی مختلف غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جس سے نکلنے کی ضرورت ہے. ہمیشہ اوتھینٹک سورس سے معلومات لینے کی ضرورت ہے. یہ جو ہم ادھر ادھر پوچھ رہے ہوتے ہیں رشتہ داروں سے, پڑوسیوں سے, اور لے مین لینگویج میں وہ لوگ بتا رہے ہیں, سے سلوشن نکالنے کی جو بات ہم کر رہے ہیں نا کہ جیسے شادی کر دینا, جیسے ابھی مس نے 3-4 حل بتائیں جو گھریلو ٹوٹکوں کی صورت میں ہیں کہ اچھا اگر یہ پرابلم کر رہی ہے تو اس کی شادی کر دیں, پڑھائی چھڑوا دیں اگر وہ پڑھ رہی ہے کیونکہ پڑھائی کی وجہ سے مسئلہ ہے, یا کوئی اور ایکس وائی اسٹرک ہو جانا, یا کوئی اور اس طرح کا کوئی حل نکالنا جس پہ کہ ان کو لگے کہ اس وجہ سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یاد رکھیں کہ یہ جو نشے کی بیماری یا دماغی امراض یا ذہنی امراض ہیں, نفسیاتی مسائل ہیں, یہ بیماریاں ہوتی ہیں اور بیماریوں کے علاج ہوتے ہیں. جیسے آپ بخار کو کمرے میں لاک کر کے یا کوئی اور مار پیٹ کر کے یا کوئی شادی کروا کر دور نہیں کر سکتے, بالکل اسی طرح سے یہ جو مسائل ہیں ان کو بھی اس طرح سے ڈیل نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بیماری بڑھ رہی ہوتی ہے آہستہ, بیکاز آپ رائٹ ڈائریکشن میں کام ہی نہیں کر رہے ہوتے. جیسے ایک ڈائبیٹک ہے اور اگر اس کو دوائی کی ضرورت ہے, اگر اس کو انسولین کی اگر ضرورت ہے, اور وہ صرف اپنی خوراک کو اور ورزش کو ہی امپورٹنس دیتا ہے, وہ کہتا ہے جی دوائی مجھے نہیں لینی ہے اور میں اپنی ورزش کروں گا, میں اپنا پرہیزی کھانا کھاؤں گا تو میں اپنی ڈائبٹیز کو ان کنٹرول کر لوں گا, تو یہ اس سے بھی نہیں ہوگی. حالانکہ ڈائبٹیز میں ورزش اور جو ہے وہ پرہیزی کھانا جو ہے وہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے, لیکن ضرورت جہاں پر دوائی کی ہے, اگر تو کسی پیشنٹ کو نہیں ہے تو نہیں ہے, لیکن اگر دوائی کی ضرورت ہے تو دوائی سے ہی ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جی آپ کی کنڈیشن بہتر ہوگی. یا ڈائبٹیز بیجا لاڈ پیار سے ٹھیک نہیں ہوتی, ڈائبٹیز بیجا سختی سے ٹھیک نہیں ہوتی, ڈائبٹیز شادی کرنے سے ٹھیک نہیں ہوتی ہے. سو جو بھی طریقہ کار ہمیں ارد گرد سے سننے کو ملتے ہیں, اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور صحیح رائٹ ڈائریکشن میں کام نہیں کرتے. اور آپ نے کہا کہ وجہ کیا بنتی ہے, رکاوٹ کیا ہے, تو سب سے بڑی رکاوٹ تو ان آر اوپینین شیم ہے, کیونکہ ہم اس تکلیف سے نہیں گزرنا چاہتے کہ لوگ ہمیں اس چیز سے اویئر ہوں کہ ہماری لوڈ ون ہماری بچی ہے یا ہماری کوئی قریبی بیوی یا ماں یا بہن, تو اس کے ساتھ مسئلے ہیں. یہ پتہ نہیں کیوں وی وش کہ ہم کبھی اتنے مینٹلی بھی اسٹرانگ ہوں کہ ہم بیماریوں کو بیماریوں کے ہی نظروں سے دیکھیں, اس کو کہیں اپنی عزت نفس کے ساتھ اٹیچ مت کریں, اپنی یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ خاندان کی عزت کے ساتھ اٹیچ مت کریں. سب سے بڑی رکاوٹ شیم ہی ہے کہ یہ جو سوشل سٹگما ہے نفسیاتی بیماریوں کے ساتھ,
وہ ہمیں علاج میں شروع کرنے میں, علاج میں لانے سے روکتا ہے. اور آن دی ادر ہینڈ یہ بیماری بڑھ بڑھ کر کرائسس کی شکل اختیار کر جاتی ہے, کیونکہ کوئی بھی حربے سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا. مثال کے طور پر اگر کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے یا نشے کا مسئلہ ہے اور اگر اس کو ایز اے سلوشن شادی کر دی جاتی ہے, بائی دا وے لڑکوں کے ساتھ بھی یہی ٹوٹکے بھی فیملی اپنا رہی ہوتی ہے, ضروری نہیں ہے, لیکن لڑکیوں کا تو پھر کچھ پرسنٹیج بھی علاج میں نہیں لے کر آتی, لڑکوں کی تو کچھ پرسنٹیج پھر علاج میں آئی جاتی ہے. سو اگر اس کی شادی کر دی گئی ہے تو شادی اٹ سیلف ایک پازیٹیو اسٹریس ہے, ایک رسپانسبلٹی ہے. سو پہلے ایک بندے سے اپنی لائف ان مینیجیبل ہے اور اگر آپ اور رسپانسبلٹی ڈالتے ہیں تو وہ ان مینیجیبلٹی اور بڑھ جاتی ہے اور پھر کرائسس ہو جاتے ہیں, پھر طلاقیں ہو جاتی ہیں, پھر ایک برڈن ہو جاتا ہے. سو کرائسس کی آپ دیکھ لیں کہ ایک لمبی لسٹ ہے جو کہ پھر ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے اگر علاج نہ کروایا جائے. اور جب علاج میں آتا ہے پیشنٹ تو پھر بہت ہر حربہ استعمال کر کے آ رہے ہوتے ہیں, تو پھر اس میں اور بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں, کرائسس اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ افیکٹیوٹی ٹو سم ایکسٹینٹ تھوڑی سی کمپرومائز ہو جاتی ہے. اس میں والدین, وہ تمام والدین جن کی بیٹیاں یا جن نشے کی بیماری کا شکار ہیں یا نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہیں, ریکمینڈ ان کو یہ کیا جاتا ہے کہ اگر تو آپ کی بچی ذہنی طور پر بیمار ہے یا ایڈکشن کا شکار ہے تو آپ کی اس وقت فکر یہ ہونی نہیں چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے, کہ اس کو علاج میں ہم لے کے جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, یا لوگ, یعنی آپ کی جو ساری انرجیز ہونی چاہیے وہ اس بات پہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنی بچی کو صحت یابی کی طرف لے کے جانا ہے, ان کا علاج کرانا ہے. لیکن اگر ڈیوائڈیڈ اٹینشن ہوگی کہ آدھی توجہ اس چیز پہ کہ لوگ کیا کہیں گے اور آدھی توجہ اس چیز پہ کہ اس کا علاج کرانا ہے, تو یہ کام پورا نہیں ہوگا. یعنی یہ اتنا زیادہ اٹینشن مانگتا ہے یہ کام, اپنے بچے بیٹی کی علاج میں اس کی مدد کرنا اور پھر خود بھی سیکھنا اس کو ہینڈل کرنا, کہ والدین افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ اس وقت اس موقع پہ یہ سوچنے بیٹھ جائیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے. اور والدین اکثر اپنی ساری انرجیز وہ ڈیوائڈ کی ہوتی ہیں انہوں نے نا, کہ ایک طرف یہ محنت ہو رہی ہے کہ بچی کا علاج کرانا ہے اور اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, دوسری طرف محنت یہ اس بات پہ ہو رہی ہے کہ لوگوں کو کیسے, لوگوں سے چھپانا کیسے ہے یا ان سے جھوٹ بولنا ہے, کیا کہنا ہے لوگوں کو. تو اگر یہ والدین سمجھ جائیں کہ اس وقت ہماری توجہ اس بات پہ ہونی چاہیے, یہ ہے پرائرٹی کہ ہماری بیٹی کا ہم نے علاج کرانا ہے, اگر وہ اس وجہ سے کسی نشے کی وجہ سے یا ذہنی امراض میں مبتلا ہو گئی ہے تو ادھر توجہ دینی چاہیے. اچھا, پھر ایسے موقع پہ یہ چیز بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا علاج کرانا ہے تو سلوشن کیا ہونا چاہیے, نہ کہ اس چیز پہ کہ یہ ہوا ہی کیوں. کئی دفعہ اس پہ بھی بہت زیادہ وقت ضائع ہو جاتا ہے کہ یہ اس کو نشے پہ لگایا کس نے, اس کو ڈھونڈو, اس نے نشہ کیا ہی کیوں, اور اس کے اوپر زیادہ توجہ ہوتی ہے. اس کو یہ بیماری ہوئی ہی کیوں, کس نے لگائی, کس کی وجہ سے ہوئی, کس نے ٹینشن دی تھی. تو اس پہ ابھی اس وجہ سے کہیں آگ لگی ہوئی ہو تو آپ پہلے یہ نہیں سوچتے کہ یہ لگی کیوں, کس نے لگائی, آپ اس وقت اس کو بجھانے کی طرف سوچتے ہیں. بعد میں بیٹھ کے انالیسس کر لیں, لیکن اس وقت اگر ہم اس پہ سوچتے رہتے ہیں نا کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے, یا کئی دفعہ کہتے ہیں کہ ٹینشن ملی تھی, شوہر نے بہت ٹینشن دی, سسرال والوں نے بہت ٹینشن دی تو اس وجہ سے یہ سب کیا, یا گھر والوں میں سے کہیں سے اسٹریس تھی تو اس لیے کیا, کالج میں کوئی دوست تھے جنہوں نے اس کو نشے پہ لگایا تو اس کے اوپر زیادہ زور ہوتا ہے. تو ایک تو اس چیز پہ بھی دیکھنا, تو پہلی بات کہ اس چیز پہ توجہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے, توجہ اس پہ ہونی چاہیے کہ اس کا علاج کرانا ہے تو مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے. پھر کیوں, کب, کیسے, ہوا ہی کیوں کی بجائے کیسے اب اس کو اس مسئلے سے نکالنا ہے اس پہ توجہ ہونی چاہیے. اور رہی بات جیسے میں اس نے شیم کی بات کی, تو شیم کے حوالے سے تو بہت زیادہ والدین کو ہم ٹرین بھی کرتے ہیں کہ کوئی بھی اس دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے جو کسی اور پہ انگلی اٹھانے کے قابل ہو. یعنی ہم سب کی زندگی کسی کی بھی پرفیکٹ نہیں ہے, ہم سب کی لائف میں ہمارے جو ہے وہ کچھ اچھے برے معاملات ہوتے ہیں, پاسٹ ہوتا ہے. اور یہ اگر کوئی سوچ لے کہ کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں جو یہ کہہ سکے پورے وثوق کے ساتھ کہ جی میری لائف تو بالکل پرفیکٹ رہی ہے, میرے سے کبھی غلطی نہیں ہوئی, یا میرے اولاد سے کبھی غلطی نہیں ہوئی, ہماری بڑی پرفیکٹ فیملی ہے, تو جب ایسا ہے ہی نہیں تو ہم یہ جو پورٹرے کرنے کی کوشش کرتے ہیں معاشرے کو, دنیا کو, کہ ہم بہت ہی ایک پرفیکٹ فیملی ہیں, یا ہم نے جو بہت کوئی ایسی ویلیوز اپنے بچوں کو دی ہیں جو کسی نے نہیں دی, یہ بھی ایک بہت زیادہ کیونکہ ایک دلی خواہش ہوتی ہے والدین کی کہ ہم یہ ایک تھوڑا سب کسے یہ ایک میڈل سال مل جائے ہمیں کہ جی بڑے اچھے انہوں نے بچوں کی پرورش کی ہے یا بچوں کی تربیت کی ہے. تو
اس بات سے نکلنا ہوتا ہے کہ جی ہمیں کوئی پرفیکٹ ہو کے دکھانا ہے. کوئی بھی دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے, اور اس شیم سے نکلنا ہوگا. شیم ایکچولی بیس ہی اس بات پہ کرتی ہے کہ جس میں آپ یہ سوچتے ہیں کہ انسان کو پرفیکٹ ہونا چاہیے اور اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, اور اس کی فیملی بھی پرفیکٹ ہونی چاہیے, اور اس کے آس پاس کے لوگ پرفیکٹ ہونے چاہیے. اور جب وہ نہیں ہوتے تو پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اس کو ہائڈ کریں, آپ اس کو چھپائیں. تو علاج میں لانے کی جو بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے کہ ایک تو کہ بیٹی ہے تو یا بہن ہے یا بیگم بیوی ہے تو اس کو کیسے اب علاج میں, تو لوگ کیا کہیں گے کہ کدھر بھیجا ہوا. پھر یہ بھی ایک بہت خدشات ہوتے ہیں ظاہر ہے فیملیز کے کہ لڑکی ذات ہے تو وہاں جائے گی تو کیسے کون اس کی ٹیک کیئر کرے گا, خاص طور پر اگر کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں کسی نے لے کے آنا ہے نشے کے مسئلے کی وجہ سے, تو وہ ایک بہت بڑا ایک فیئر ہوتا ہے, کنسرن ہوتا ہے کہ وہاں پہ میل پیشنٹس بھی ہوں گے اور بھی, تو یہ ایک نشے کی ہسپتال میں اس کو بھیجیں گے, تو وہ بھی ایک فیئر ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ جھجکتے ہیں. اور ویسے تو لڑکے بھی اگر نشے کا استعمال کرتے ہیں اور ایڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں تو ان کے بھی علاج میں کافی دیر ہوتی ہے, لیکن لڑکیوں میں اگر یہ رجحان ہے اور وہ نشے کی مریض بن گئی ہیں تو ان میں تو بہت ہی دیر سے ان کو لایا جاتا ہے, یعنی ان کی تو سب سے زیادہ ڈیلے کیا جاتا ہے. آخری جو ایک آپشن ہوتا ہے یہ رکھا ہوتا ہے کہ پھر اگر اور کچھ نہیں ورک کرے گا تو پھر ہم جا کے تو پھر اس کو کہیں اسپتال داخل کرنا پڑے. اور کیونکہ وہ آخری آپشن ہوتا ہے اور سب کچھ ٹرائی کر چکے ہوتے ہیں اور اتنی دیر میں بیماری اتنی بڑھ چکی ہوتی ہے, کیونکہ نشے کی بیماری اور نفسیاتی امراض یہ پروگریسو بیماریاں ہیں, یہ بڑھنے والی بیماریاں ہیں. اگر یہ ان کا آپ بر وقت علاج نہ کروائیں تو معاملہ تو بڑھتا جائے گا, ان کی بیماری کی سٹیجز بھی بڑھتی جائیں گی اور مسائل بھی بڑھتے جائیں گے. تو اس کے لیے ہمیشہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے فیملیز کو کہ دیکھ بھال کے, بالکل یہ ان کا رائٹ بھی ہے کہ وہ پراپر دیکھ بھال کے چھان بین کر کے کہ اچھا ہسپتال, اچھی جہاں پہ ایک کیئر ہے, پیشنٹ کیئر ہے فیمیل پیشنٹس کی, تو وہ دیکھ کے تو پھر ہی اوبیسلی ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. لیکن علاج بہت ضروری ہے. صرف ان خدشات کی وجہ سے کہ جی کہاں اس کو بھیجیں گے تو کیا لوگ کہیں گے تو کیسے اس کو ایک ہم بھیجیں گے اکیلی, اس چکر میں اس کا علاج میں دیر نہیں ہونی چاہیے. اور پاکستان میں جیسے ابھی مس بھی بات کری تھی تو ہمارا جیسے ہاسپٹل ہے, ہمارے ہسپتال ہیں پاکستان میں پورے, ولنگ ویز ہے, صداقت کلینک ہے, تو ہم تو باقاعدہ اس چیز کو میک شور کرتے ہیں. ایک باقاعدہ جیسے ولنگ ویز لاہور میں تو ایک سپریٹ ونگ ہے, پوری فیمیل ونگ ہے جہاں پہ فیمیل پیشنٹس کا علاج کیا جاتا ہے. فیمیل اسٹاف ہے سپریٹ, جو فیمیل اسٹاف ہے جو 24 گھنٹے فیمیل پیشنٹس کی ٹیک کیئر کرتی ہیں, اور پیشنٹس جو ہمارے پاس ایڈمٹ ہوتی ہیں تو ان کی فیملی سے ان کی ملاقات ہوتی ہے ڈیلی بیسس پہ, اور ان کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے, اور ان کو ان کی پوری حفاظت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. تو پوری دیکھ بھال کر کے تو فیمیل پیشنٹس کا بھی علاج ممکن ہے اور ہونا چاہیے, بجائے کہ اس شیم اور اس قسم کی جو غلط فہمی ہے اس میں ہم رہیں. تو میرا اگلا سوال یہی تھا کہ ولنگ ویز میں اور صداقت کلینک میں فیمیل پیشنٹس کے لیے کیا اقدامات ہیں, آپ پلیز اگر ہمارے ویورز کو بتائیں. جیسے مس نے بھی بتایا نا کہ ولنگ ویز لاہور میں ہمارا پورا ایک سیپریٹ سیٹ اپ ہے. سیٹ اپ سے مراد میری ونگ ہے, یعنی پورا ایک علیحدہ سے صرف فیمیل پیشنٹس جو ہیں وہاں پر ہوتی ہیں, فیمیل اسٹاف کے ساتھ جو 24/7 ان کی نگرانی اور ٹیک کیئر کے لیے موجود ہوتی ہیں. پھر فیملی ٹریننگز ہیں, پھر فیملی کی ڈیلی انٹریکشن ہے فیمیل اپنے پیشنٹ کے ساتھ. فیملی کو سکھایا جاتا ہے کیسے کہ وہ ایک اچھی سپورٹ بن سکتے ہیں, کیسے رائٹ وے میں اپنی فیمیل پیشنٹ کی ہیلپ کر سکتے ہیں, چاہے وہ بیٹی ہے, بہن ہے, بیوی ہے. اور سیفٹی کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ ادارے پر ہوتی ہے, اور پروفیشنلز اویلیبل ہوتے ہیں 10-11 بجے تک. ڈاکٹرز کی ٹیم ہے, پورے میڈیکل پورا ڈاکٹرز کی ٹیم ہے, سائیکیٹرسٹ موجود ہیں, سائیکالوجسٹ, کاؤنسلر موجود ہیں. سو ایک پورا ایک سیٹ اپ ہے فیمیل کے لیے ہمارا, کہ جس میں ہم ان کی ایجوکیشنل کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں, میڈیکیشن اور یہ سارے معاملات بھی دیکھے جاتے ہیں, سپرویژن بھی ہوتی ہے, سیفٹی بھی ہوتی ہے. سو علاج اگین میں سامنے والی بات کو جو ہے وہ اس کو ہی زیادہ ایمفسائز کروں گی کہ علاج میں ہیزیٹیشن مت کریں, کیونکہ بیماریاں جہاں پر ہوتی ہیں تو ان کے علاج ہی ہوتے ہیں. اگر علاج نہیں کرواتے تو یہ ایسی بیماریاں ہیں جو کہ ود دا پیسج آف ٹائم اگر انٹریٹڈ رہے تو یہ بڑھتی ہیں, یہ اور کمپلیکیشنز کریٹ کرتی ہیں, جس میں کہ پھر اور
مختلف قسم کی پرابلمز جو ہیں وہ آنا شروع ہوتی ہیں. تو اپنی تسلی کریں, علاج کو تلاش کریں اور علاج کی طرف ضرور آئیں. صداقت کلینک مری میں بھی اور ولنگز لاہور میں بھی ہمارا پورا فیمیلز کو جو کہ ہمارے پاس پیشنٹس ہوتی ہیں ہم ڈیل کرتے ہیں, اور اس کے لیے ایک پراپر ایک انتظامات پورے موجود ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ مس شمائلہ مس آمنہ, آپ نے بہت انلائٹن کیا اس بات سے کہ فیمیل پیشنٹس کا علاج کیوں ضروری ہے اور کروانا لازمی ہے, کیونکہ ان کی بھی لائف جیپرڈی میں جا سکتی ہے, مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں, فیملی سفر کر سکتی ہے. تو امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو آج تھوڑا سے اس کی امپورٹنس ہائی لائٹ ہوئی ہوگی کہ فیمیل پیشنٹ کا علاج کروانا کیوں ضروری ہے. اور ناظرین, اگر آپ کا کوئی لوڈ ون اس چیز سے سفر کر رہا ہے, کوئی نفسیاتی بیماری سے یا ایڈکشن سے, تو پلیز جلد سے جلد اس کا علاج کروائیں اور اس میں دیری نہ کریں. شکریہ, اللہ حافظ.